دشمنوں پر کاری ضرب، پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فضائی کارروائی میں 29 خارجی جہنم واصل۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے انتہائی مطلوب کمانڈر خان فروش عرف زبال 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ فضائی حملوں میں پکتیکا اور کنڑ میں خارجیوں کے 3 ٹھکانے تباہ، 25 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ دہشت گردوں کے مراکز میں موجود اسلحے اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ تباہ۔ کارروائیاں 28 اور 29 جون کی درمیانی شب کی گئیں۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، کراچی میں دہشت گرد حملے پر سخت احتجاج۔ کابل میں پاکستانی سفیر نے بھی افغانستان کے وزارت خارجہ کو باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کراچی حملے میں افغان شہری ملوث پائے گئے۔ افغان حکومت سے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سانحہ گل پلازہ کیس میں پولیس نے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کروا دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں گل پلازہ میں آگ حادثاتی قرار، فورنسک رپورٹ میں تصدیق۔ پولیس نے دکاندار نعمت اللہ کو 11 سالہ بیٹے حذیفہ سمیت نامزد کیا۔ صدر گل پلازہ کمیٹی تنویر پاستہ، عمار اسماعیل، محمد امین، محمد رمضان بھی نامزد۔ پولیس نے تمام ملزمان کو مفرور قرار دے دیا۔ فورنسک میں کوئی دھماکہ خیز مواد موجود نہیں تھا۔ امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق، دونوں ممالک کا رواں ہفتے مذاکرات کرنے کا بھی فیصلہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق آبنہ ہرمز سے متعلق تنازع کے حل کے لیے کل دوحہ میں ملاقات کرنے پر راضی ہو گئے۔ تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے تکنیکی مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے امریکی حملوں کے بعد ایران نے اتوار کو ہونے والے تکنیکی مذاکرات میں حصہ نہیں لیا۔ مشرق وسطی میں امن میں پاکستان کا اہم کردار، عالمی سطح پر اعتراف۔ عمان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ شیمیر کا کہنا ہے امریکہ ایران تازہ جھڑپ بند کرانے میں بھی پاکستان کا کردار ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں واشنگٹن اور تہران مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران کو دوبارہ حملے نہ کرنے پر قائل کیا۔ توقع ہے دوحہ مذاکرات میں پاکستان اور قطر بطور سالک شریک ہوں گے۔ اگر اشتعال انگیزی جاری رہی تو تہران زیادہ سخت رد عمل دے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے خبردار کر دیا، کہا بحرین اپنی حدود میں رہے، ایسے اقدامات سے گریز کرے جو ایران کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور کرے۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ خطے میں موجود اپنے فوجی اڈوں کو ایرانی سرزمین پر حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مسقط میں ایران اور عمان کے درمیان آبنہ ہرمز سے متعلق مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے فریقین نے آبنہ ہرمز کے مستقبل کے انتظام پر تبادلہ خیال کیا۔ انڈس واٹرز ٹریٹی یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ نہ اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل کی جا سکتی ہے۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل واضح کر چکے، پانی ہماری بقا کا معاملہ ہے۔ وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ اور مصدق ملک کی نیوز کانفرنس۔ سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف دنیا نے تسلیم کیا۔ مصدق ملک نے کہا مودی پاکستان میں آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکی حکام کی عالمی امن کے لیے پاکستان کے ثالثی کردار کی تعریف۔ امریکی سفارت خانے کے حکام کی وزیر پارلیمانی امور سے ملاقات۔ طارق فضل کہتے ہیں کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی حکام کی کراچی میں رینجرز کیمپ آفس پر حملے کی مذمت۔ بجٹ میں کراچی کے لیے 100 ارب سے زائد مختص، 500 جدید بسیں جلد سڑکوں پر دوڑیں گی۔ سینئر وزیر شجیل میمن نے نوید سنا دی،
کہا فنڈز پانی کی فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر اور بحالی اور دیگر عوامی سہولیات پر خرچ ہوں گے۔ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا سندھ حکومت کی ترجیح ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس، عدالت نے توہین عدالت کی درخواستیں غیر مؤثر قرار دے دی۔ عدالت نے سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی وکلا کو دلائل کے لیے 2 ہفتے کا وقت دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی اپیلیں خارج کی تھیں۔ موقف اپنایا کہ سزا معطلی کی درخواست مسترد کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ دونوں میاں بیوی کو 7 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا گیا، کسی کو ملنے نہیں دیا گیا۔ بشرا بی بی سے دسمبر سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وکیل سلمان صفدر کا موقف، چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے حکم پر بانی سے 2 ملاقاتیں ہونے کا اعتراف۔ آزاد کشمیر کا مالی سال 2026-27 کا 286 ارب کا بجٹ اسمبلی میں پیش۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 36 ارب روپے مختص۔ تعلیم کے لیے ایجوکیشن پیکج کی منظوری۔ تعلیم کے شعبے میں 3000 نئی اسامیوں کی منظوری۔ پولیس میں سی ٹی ڈی قائم کرنے کا اعلان۔ صحت کے شعبے میں بنیادی مرکز اپ گریڈ کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی عبوری رجسٹریشن ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا۔ ہائی کورٹ نے درخواست میں استدعا سے بڑھ کر ریلیف فراہم کیا۔ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ فی الحال پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ حاصل نہیں ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر میں جنرل انتخابات کی تیاریاں۔ 2021 کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے رجحان میں غیر معمولی اضافہ۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے پولنگ اسٹیشن پر 500 سے زائد ووٹرز ہیں، وہاں 2 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے 518 کاغذات نامزدگی موصول ہوئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا سیاسی اتحاد کا اعلان۔ پی پی رہنما چودھری یاسین کا کہنا ہے اتحاد سے ریاست میں دونوں جماعتوں کو فائدہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ کشمیر کو ہر فورم پر اجاگر کیا۔ اعلان کیا L14 اور L23 پر جے یو آئی امیدوار دونوں پارٹیوں کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ ملک کے مختلف حصوں کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ نیشنل ایمرجنسی سینٹر کے مطابق کشمور، کمبر شہداد کوٹ، کراچی کے ضلع شرقی اور غربی کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ بلوچستان سے ڈیرہ بگٹی اور چمن کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ پشاور اور بنوں کے نمونوں میں بھی وائرس کی تصدیق۔ لاہور سے مینچسٹر کی پروازیں 5 سال کے بعد اڑان بھریں گی۔ فلائٹس کا آغاز 1 جولائی سے ہوگا۔ پی آئی اے کا اعلان۔ اسلام آباد سے بیجنگ کی پروازیں 3 جولائی سے دوبارہ شروع کرنے کی نوید سنا دی۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل باز نہ آیا۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی اور جنوبی غزہ میں حملے، 4 فلسطینی شہید۔ بیت اللہ میں ڈرون حملے میں 2 افراد شہید، 1 زخمی۔ خان یونس میں اسرائیلی گولہ باری سے 13 سالہ زخمی فلسطینی بچی دم توڑ گئی۔ شمالی غزہ میں 1 فلسطینی حملے کا نشانہ بنا۔ صہیونی فورسز کی لبنان میں جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی۔ اسرائیلی فوج کا فریم ورک معاہدے کے بعد
ایک بار پھر لبنان پر حملہ۔ دفتر اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے حملے سے قبل امریکہ کو آگاہ کیا تھا۔